جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصے سے ہم نے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ ویڈیوز چل رہی ہیں فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کے متعلق۔ اس فنڈ کے تحت ملازمین کو جو ویلفیئر سکیمز یا گرانٹس دی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بیناولنٹ فنڈ ڈیڈکشن کے نام پر گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری سے ہر ماہ کٹوتی کی جاتی ہے اور اس طرح جو رقم حاصل ہوتی ہے یہ امپلائیز کی ویلفیئر پر خرچ کی جاتی ہے۔ مختلف ویلفیئر سکیمز ہیں جن میں سے کچھ سکیمز کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج ہم جس ویلفیئر سکیم کا ذکر کریں گے وہ ہے تعلیمی وظائف یا ایجوکیشنل سٹائپنڈ، اسے ایجوکیشنل گرانٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ملازمین کو دی جاتی ہے بیناولنٹ فنڈ کی مد سے۔ سرکاری ملازمین کے بچے جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ سٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ اس تعلیمی وظیفے کی اہلیت کی شرائط کیا ہے، کن لوگوں کو یہ وظیفہ ملتا ہے یا کون اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس اسکالرشپ کی رقم کتنی ہے، اس کا اپلیکیشن فارم کیسا ہے، فارم کہاں سے ملے گا، کیسے پر کرنا ہے، اس فارم کے ساتھ کون کون سے کاغذات اٹیچ کرنے ہیں، اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اہلیت کی شرائط کیا ہیں، کون لوگ اہل ہیں اس ایجوکیشنل اسکالرشپ کے لیے۔ حاضر سروس، ریٹائرڈ اور فوت شدہ سرکاری ملازمین کے بچے، اور ایک مالی سال میں زیادہ سے زیادہ 2 بچے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کے 1 سال کے دوران 2 بچے یہ اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور لیول ہے میٹرک سے اوپر۔ میٹرک تک یہ اسکالرشپ نہیں ملتا، میٹرک لیول کے بعد ملتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم نمبر ہونے چاہیے 60% اور 70%۔ اگلی سلائیڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن ملازمین کے بچوں کے مارکس 60% ہونے چاہیے اور کن ملازمین کے بچوں کے مارکس 70% ہونے چاہیے، تب وہ اہل ہیں اس ایجوکیشنل سٹائپنڈ کے لیے، اور یہ بچے مزید تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ یعنی اگر کسی نے انٹرمیڈیٹ لیول کے رزلٹ کی بنیاد پر اپلائی کرنا ہے تو وہ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ یہ بچے گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں ہیں یا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، پی ایچ ڈی والوں کو یہ سٹائپنڈ نہیں ملتا۔ اپلیکیشن فارم مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سرکاری ملازم اور بینیفیشری کا شناختی کارڈ، اس کی فوٹو کاپی اٹیچ کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر سرکاری ملازمہ فیمیل ہے تو اس کے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور اس کے ہسبینڈ کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی اٹیچ کی جائے گی۔ نمبر 3، سرکاری ملازم کے لیٹسٹ پے سلپ کی کاپی اور وہ اٹیسٹ ہونی چاہیے ڈی ڈی او سے۔ نمبر 4 ہے اگر کوئی ڈیپوٹیشن پر ہے تو ڈیپوٹیشن آرڈر یا ڈیپوٹیشن نوٹیفیکیشن کی کاپی لگے گی۔ نمبر 5 پر ہے اگر امپلائی ریٹائر ہو چکا ہے تو پینشن پیمنٹ آرڈر یا ریٹائرمنٹ آرڈر یعنی ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی اٹیچ کی جائے گی۔ نمبر 6، ریٹائر امپلائی کی ایل پی سی پر ڈیڈکشن کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہے، جس پر بیناولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کی ڈیڈکشن کی ڈیٹیل درج ہو اور یہ ویریفائی کی جائے ڈی ڈی او کی جانب سے۔ نمبر 7 پر ہے اگر سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی۔ نمبر 8، اگر سرکاری ملازم اور اس کی شریک حیات دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھر دونوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپیز لگائی جائیں گی۔ نمبر 9 پر ہے فوت شدہ سرکاری ملازم کے بیناولنٹ فنڈ کارڈ کی کاپی، پینشن پیمنٹ آرڈر کی کاپی، یہ چیزیں اٹیچ کی جائیں گی۔
نمبر 10 پر ہے فیملی ممبرز کی لسٹ. اس لسٹ میں آ جائیں گے سرکاری ملازم کے تمام ڈپینڈنٹ فیملی ممبرز کی لسٹ. اس لسٹ میں ان کے نام، ان کی ایج، ان کے CNIC نمبر یا بے فارم نمبر، اور ان کی کوالیفیکیشن، اور اس کے علاوہ ان کا ذریعہ معاش، سورس آف انکم اگر ہے تو یہ چیزیں درج کی جائیں گی. نمبر 11، اگر فیمیل سرکاری ملازمہ کی علیحدگی ہو چکی ہے اپنے خاوند سے تو پھر ڈائیورس ڈیڈ کی کاپی ساتھ اٹیچ کی جائے گی. یہ 11 ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، ان میں سے جو آپ کے متعلقہ ہیں وہ اٹیچ کیے جائیں گے. یعنی ان میں کچھ ڈاکومنٹس تو کامن ہیں جو سب کے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ان سروس امپلائی ہے اس کے کچھ ڈاکومنٹ ہیں، اگر سرکاری ملازم ریٹائر ہو چکا ہے، پینشنر ہے، اس کے تھوڑے ڈیفرنٹ ڈاکومنٹ آ جائیں گے، اور اگر گورنمنٹ امپلائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھر ڈاکومنٹ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. یعنی ان 11 میں سے جو بھی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیاں اٹیسٹ کر کے اٹیچ کی جائیں گی. اور یہ اٹیسٹیشن کے متعلقہ ہے کہ تمام فوٹو کاپیاں کسی مجاز اتھارٹی سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کے والدین ان کاغذات کی تصدیق نہیں کر سکتے. یعنی اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس اگر گزٹڈ ہیں تو وہ اپنے بچوں کی ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن نہیں کریں گے، بلکہ کسی اور آفیسر سے اٹیسٹیشن کروانا ہوگی. اب دیکھ لیں کہ ایجوکیشنل سٹائپنڈ یا اسکالرشپ کی اماؤنٹ کتنی ہے اور اس کے لیے مارکس کتنے ہونے چاہیے اسٹوڈنٹ کے. کیٹیگری 1 ہے لیول، اس کے لیے ہے جی انٹرمیڈیٹ یا اس کے ایکویلنٹ جو بھی کلاس ہے اس کے رزلٹ کی بنا پر اپلائی کیا جائے گا. تو اس کی اماؤنٹ ہے 20,000 روپے. اور منیمم مارکس کتنے ہونے چاہیے؟ اسکیل 1 سے اسکیل 10 تک کے امپلائیز کے بچوں کے مارکس منیمم 60% ہونے چاہیے، اور اسکیل 11 سے اسکیل 22 کے امپلائیز کے بچوں کے منیمم مارکس ہونے چاہیے 70%، تب وہ اس اسکالرشپ کے اہل ہیں. کیٹیگری 2 آ گئی، گریجویشن کے لیے ہے 24,000 روپے، اور اس کے لیے منیمم مارکس سب کے لیے 70%. کیٹیگری 3 آ گئی پوسٹ گریجویشن، اس کی اماؤنٹ اسکالرشپ کی 30,000، منیمم مارکس 70% ہونے چاہیے. کیٹیگری 4 آ گئی پروفیشنل اسٹڈیز ہے، اس کی اماؤنٹ ہے 40,000 روپے، اور منیمم مارکس ریکوائرڈ ہیں 70%. اور یاد رہے کہ PhD والوں کو یہ اسکالرشپ نہیں ملتا. اب باری آ گئی فارم کی. فارم کہاں سے ملے گا، کیسے فل کریں گے؟ تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی، اگلی ویڈیو میں ہم فارم پر کر کے اپلائی کرنے کا طریقہ ڈسکس کریں گے. فارم کا لنک بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، جہاں سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ فارم مکمل کرنا ہے، اٹیسٹ کروانا ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے کہاں بھجوانے ہیں؟ فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کو. ایڈریس ہے بیناولنٹ فنڈ بلڈنگ، بلاک A1 نیئر 0 پوائنٹ، PO باکس آپ کے سامنے موجود ہے، اسلام آباد آفس ہے. تو یہ ایڈریس آپ نے اس ایڈریس پر اپنی اپلیکیشن فارم جمع کروانا ہے. باقی ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.